اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ بس ہماری مقدمات میں چل رہی تھی، گزشتہ درس کے اندر کچھ نکات کو بیان کر دیا گیا تھا، آج انشاءاللہ مزید چند نکات کو بیان کیا جائے گا۔ پانچواں نکتہ، حمزہ بحروف الا در معرض تغییراً، حمزہ اور حروف الا تبدیلی کے مقام میں ہوتے ہیں، تبدیلی کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے مضاف ثلاثی ادغام کے معرض میں ہوتا ہے، اسی طرح حمزہ اور حروف الا بھی تبدیلی کے مقام میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ممکن ہے تبدیلی واقع ہو جائے۔ تغییر حمزہ را تخفیف گویند، اصطلاحاً حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہا جاتا ہے۔ بس جس کلمے کے اندر حمزہ موجود ہو اسے اصطلاحاً محموز کہا جاتا ہے، اور اگر حمزہ میں تبدیلی واقع ہو جائے تو اس کو اصطلاحاً تخفیف کہا جاتا ہے۔ وآن بے دو صورت است، اور اس تخفیف کی دو صورتیں ہیں، قلب و حذف۔ پہلی صورت ہے قلب یعنی حمزہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت ہے حذف یعنی حمزہ حذف ہو جاتا ہے۔ بس تخفیف کی دو قسمیں ہیں، تخفیف قلبی اور تخفیف حذفی۔ سب سے پہلے تخفیف قلبی کو بیان کر رہے ہیں۔ تخفیف قلبی، ہرگاہ در کلمہ‌ای حمزہ ساکن بعد از حمزہ متحرک قرار گیرد، حمزہ ساکن را به حرف مد تبدیل می کند۔ تخفیف قلبی کی خود دو صورتیں ہیں۔ تخفیف قلبی یا تو واجب ہوتی ہے یا جائز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے واجب کا مورد بیان کر رہے ہیں کہ تخفیف قلبی کس مورد میں واجب ہے۔ ہرگاہ، جب بھی، در کلمہ‌ای کسی کلمے کے اندر حمزہ ساکن بعد از حمزہ متحرک قرار گیرد، حمزہ ساکن حمزہ متحرک کے بعد واقع ہو تو حمزہ ساکن را بے حرف مد تبدیل می کنن، تو حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس کلمے کے اندر دو حمزہ ہوں، پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو مد میں تبدیل کرنا واجب ہے۔ اور مد کی تین قسمیں ہیں، یا تو الف مدی ہے، یا یائے مدی ہے، یا واو مدی ہے۔ لہٰذا حمزہ کو یا تو الف میں تبدیل کر دیا جائے گا، یا حمزہ کو واو میں تبدیل کر دیا جائے گا، یا حمزہ کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مانند اَأْمَنَ، جیسے اَأْمَنَ ہے، اَأْمَنَ میں دو حمزہ موجود ہیں، پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے، لہٰذا دوسرے حمزہ کو حرف مد میں تبدیل کیا جائے گا، اور چونکہ پہلے حمزہ کی حرکت فتح ہے لہٰذا دوسرے حمزہ کو الف مدی میں تبدیل کیا جائے گا، اَأْمَنَ سے آمنہ بنا دیا جائے گا۔ یہ پہلی مثال ہے کہ جہاں پر حمزہ ساکن کو الف مدی میں تبدیل کیا جائے گا، چونکہ اس سے پہلے حمزہ کی جو حرکت ہے وہ فتح ہے۔ دوسری مثال اُعْمُر میں دو حمزہ موجود ہیں، پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے، دوسرے حمزہ کو حرف مد میں تبدیل کیا جائے گا، اور یہاں پر دوسرے حمزہ کو واو مدی میں تبدیل کیا جائے گا، چونکہ حمزہ متحرک کی حرکت ضمہ ہے، اُعْمُر سے اُعْمُر بنا دیا جائے گا۔ تیسری مثال ہے ایمان۔ ایمان کے اندر بھی دو حمزہ موجود ہیں، پہلا حمزہ متحرک ہے دوسرا حمزہ ساکن ہے، لہٰذا دوسرے حمزہ کو حرف مد میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور چونکہ حمزہ متحرک کی حرکت کسرہ ہے لہٰذا حمزہ ساکن کو یائے مدی میں تبدیل کیا جائے گا، بس ایمان سے ایمان بنا دیا جائے گا۔ یہ تو تھا پہلا مورد کہ جہاں پر تخفیف قلبی واجب ہے۔ اب تخفیف قلبی کس مورد میں جائز ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ولی اگر حمزہ ساکن بعد از حمزہ متحرکی غیر از حمزہ قرار گیرد، تبدیل آن بے حرف مد جائز است نہ واجب۔ لیکن اگر حمزہ ساکن ایک حرف متحرک کے بعد واقع ہو اور وہ حرف حمزہ نہ ہو بلکہ حمزہ کے علاوہ دیگر کوئی حرف ہو، تو وہاں پر حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے نہ کہ واجب۔ ولی لیکن اگر حمزہ ساکن بعد از حرف متحرکی غیر از حمزہ قرار گیرد، حرف متحرک کے بعد واقع ہو لیکن وہ حمزہ نہ ہو، تبدیل آن بے حرف مد جائز است نہ واجب، تو وہاں پر اس حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ مانند رأس، جیسے رأس ہے، رأس کے اندر حمزہ ساکن موجود ہے لیکن یہ حمزہ ساکن حرف متحرک را کے بعد واقع ہوا ہے، لہٰذا اس مقام پر حمزہ ساکن کو مد میں تبدیل کرنا جائز ہے۔ پس رأس کو راس بھی پڑھ سکتے ہیں اور رأس بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو مد بنا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری مثال شؤم کے اندر بھی حمزہ ساکن موجود ہے لیکن وہ حرف متحرک شین کے بعد واقع ہوا ہے، لہٰذا اس حمزہ ساکن کو بھی حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔
شؤم سے شوم بنانا جائز ہے۔ تیسری مثال ذئب، ذئب کے اندر بھی حمزہ ساکن موجود ہے لیکن حمزہ متحرک کے بعد واقع نہیں ہوا ہے بلکہ حرف متحرک ذال کے بعد واقع ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ ذئب سے ذیب بنانا جائز ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ تخفیف قلبی کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت واجب ہے اور ایک صورت جائز ہے۔ تخفیف قلبی واجب اس مورد میں ہوتی ہے کہ جہاں پر دو حمزہ ہوں، پہلا حمزہ متحرک ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر حمزہ ساکن حمزہ کے علاوہ کسی اور حرف متحرک کے بعد واقع ہو تو وہاں پر حمزہ ساکن کو حرف مد میں تبدیل کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر ان کلمات کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کے اندر نہ تخفیف قلبی واجب کی شرط موجود ہے اور نہ ہی تخفیف قلبی جائز کی شرط موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ان کلمات میں حمزہ کو تبدیل کیا گیا ہے، لہٰذا ایسے کلمات کے اندر حمزہ کا تبدیل ہونا سماعی ہے۔ و در بعضی کلمات دیگر نیز کے فضیت فوق را ندارند تبدیل حمزہ شنیدہ شده است، اور بعض دیگر کلمات کے جن کے اندر مذکورہ وضعیت و حالت و شرط موجود نہیں ہے پھر بھی ان کے اندر حمزہ کی تبدیلی کو سنا گیا ہے، ان کے اندر حمزہ کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ ودر بعضی کلمات دیگر، اور بعض دیگر کچھ کلمات ہیں کہ وضعیت فوق را ندارند کہ جن کے اندر مذکورہ شرط موجود نہیں ہے، نہ ان کے اندر تخفیف قلبی واجب کی شرط موجود ہے، نہ ہی ان کے اندر تخفیف قلبی جائز کی شرط موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تبدیل حمزہ شنیدہ شده است، ان کے اندر حمزہ کی تبدیلی کو سنا گیا ہے، ان کے اندر حمزہ کی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ مانند ائمتن، جیسے ائمہ ہے، ائمہ میں دو حمزہ موجود ہیں لیکن یہاں پر دونوں حمزہ متحرک ہیں، پہلا حمزہ بھی متحرک ہے، دوسرا حمزہ بھی متحرک ہے، بس اس کے اندر حمزہ کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کلمے میں حمزہ کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے، ائمتن سے ایمتن بنا دیا ہے۔ دوسری مثال نبیٌ، نبیٌ کے اندر حمزہ موجود ہے اور حمزہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، بس حمزہ کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، حمزہ کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا گیا ہے، نبیٌ سے نبیٌ بنا دیا ہے۔ تیسری مثال بریء، بریء میں بھی حمزہ متحرک موجود ہے، حمزہ ساکن موجود نہیں ہے، لیکن اس حمزہ کو یا میں تبدیل کیا گیا ہے اور یا کو یا میں پھر ادغام کیا گیا ہے، بریء سے بریٌ بنا دیا ہے۔ چوتھی مثال نبوءۃ، نبوءۃ میں حمزہ موجود ہے لیکن حمزہ متحرک ہے، لہٰذا اسے حرف مد میں تبدیل کرنا نہ واجب ہے نہ جائز ہے، لیکن اس کے باوجود اس حمزہ کو واو میں تبدیل کیا گیا ہے اور پھر واو کا واو میں ادغام کیا گیا ہے، نبوءۃ سے نبوۃ بنا دیا ہے۔ اگلی مثال ہے مکروء، مکروء میں بھی آخر میں حمزہ موجود ہے جو کہ متحرک ہے اور اس حمزہ کو واو میں تبدیل کیا گیا ہے اور واو کو واو میں ادغام کیا گیا ہے، مکروء سے مکروون بنا دیا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے اندر شرائط تخفیف قلبی موجود نہیں ہیں، نہ واجب کی شرط موجود ہے ان کے اندر، نہ جائز کی شرط موجود ہے ان کے اندر، لیکن سماعی طور پر ان کے اندر حمزہ کو تبدیل کیا گیا ہے، یا میں تبدیل کیا گیا ہے یا واو میں تبدیل کیا گیا ہے۔ تخفیف حذفی، دوسری صورت تھی تخفیف حذفی، یعنی جس مقام پر کلمے کے اندر حمزہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ قاعدہ مشخصی ندارد، تخفیف حذفی کا کوئی خاص مشخص قاعدہ معین قاعدہ نہیں ہے، بس سماعی است، اور یہ سماعی ہے، یعنی کچھ کلمات ہیں کہ جن کے اندر سماعی طور پر حمزہ کو حذف کیا گیا ہے، خاص قاعدہ اور مشخص قاعدہ موجود نہیں ہے تخفیف حذفی کا۔ مانند اؤخذ، اؤخذ امر کا صیغہ ہے اور اس کو اخذ یا اخوذ سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے اندر حمزہ کو حذف کیا گیا ہے بغیر کسی قاعدے کے، جب حمزہ کو حذف کر دیا تو حمزہ وصل جو لائے تھے اس کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اؤخذ کے اندر حمزہ اول حمزہ وصل ہے اور حمزہ دوم فاعل فعل ہے، اس حمزہ دوم کو یعنی فاعل فعل کو بغیر کسی قاعدے کے حذف کیا گیا ہے، جب اس کو حذف کر دیا گیا ہے تو حمزہ وصل کی بھی پھر ضرورت نہیں ہے چونکہ ابتدا بساکن موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے اؤخذ سے خذ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری مثال اؤکل، اؤکل کو اکلا یاکلو سے بنایا گیا ہے، اؤکل کے اندر حمزہ اول حمزہ وصل ہے اور حمزہ دوم فاعل فعل ہے، اس فاعل فعل کو جب حذف کیا ہے تو حمزہ وصل کو بھی حذف کر دیا گیا ہے چونکہ یہاں ابتدا بساکن ختم ہو گیا ہے، اؤکل سے پھر کل بنا دیا ہے۔ تغییر حرف الا را اعلال گویند، اب یہاں پر معطل کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کلمہ معطل
کہ جس کے اندر حرف علہ موجود ہوتا ہے، اس حرف علہ کی تبدیلی کو اصطلاحاً اعلال کہا جاتا ہے۔ جس کلمے کے اندر حروف علہ پائے جائیں اسے معطل کہا جاتا ہے اصطلاحاً، اور حروف علہ کی تبدیلی کو اعلال کہا جاتا ہے اصطلاحاً۔ تغییر حرف علہ را اعلال گویان، حرف علہ کی تبدیلی کو اعلال کہا جاتا ہے۔ و اعلال حرف علہ برسے قسم است، حرف علہ کے اعلال کی 3 قسمیں ہیں: سکون و قلب و حذف۔ ایک قسم ہے سکون یعنی حرف علہ ساکن ہو جاتا ہے، دوسری صورت ہے قلب یعنی حرف علہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور تیسری صورت ہے حذف یعنی حرف علہ حذف ہو جاتا ہے۔ کہ اعمال ہر کدام طب کے قواعد خاص و در شرائط معینی صورت میں گیرد، کہ ان تینوں میں سے ہر ایک خاص قواعد کے مطابق اور معین شرائط کے مطابق انجام پاتا ہے۔ یعنی جس کلمے کے اندر حرف علہ ساکن ہو جاتا ہے تو اس کی خاص شرائط ہیں، اور اسی طرح جس کلمے کے اندر حرف علہ تبدیل ہو جاتا ہے یا حذف ہو جاتا ہے تو اس کے بھی خاص قواعد ہیں، خاص شرائط ہیں کہ جن کے مطابق انہیں تبدیل کیا جاتا ہے یا حذف کیا جاتا ہے۔ تفصیل عام در فصل 12 میں بخش اول و مقدمہ بخش دوم خواہد آمد، کہ جس کی تفصیل حصہ اول یعنی فعل کے حصے کے اندر 12ویں فصل میں اور اسم والے حصے کے اندر مقدمے میں بیان ہوگی۔ یعنی کچھ قواعد کو حصہ فعل میں 12ویں فصل میں بیان کیا جائے گا، اور کچھ قواعد کو حصہ دوم یعنی اسم والے حصے کے مقدمے میں بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔